السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو یہ بڑی اہم ہے، اور یہ ناظرین گفتگو ٹاپک موضوع جو ہے نا اس ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جیسے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے بریلوی مکتب فکر کے اندر لائٹنگ وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور جلوس وغیرہ کا وہ انتظام کرتے ہیں۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو صرف دو علماء کی گفتگو سنائیں گے جن کے اندر بریلوی مکتب فکر کے مفتی سمر عباس ستاری ہوں گے، دوسرے نمبر کے مسلک کے اہل حدیث کے مولانا یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، یہ دونوں ہوں گے۔ تو ناظرین گفتگو ہوگی آیا کہ یہ جشن عید میلاد النبی منانا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، بلکہ پہلے نمبر پہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے ثابت ہے، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے، تیسرے نمبر پہ پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا ان سے یہ چیز ثابت ہے؟ اسی حوالے سے ناظرین آج ہم آپ کو گفتگو سنوائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن قبل اس سے کہ ہم آگے چلیں ناظرین، آپ میرے بھائی ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ناظرین اگر کوئی بھی چیز ہو تو آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، اور ایک میرا بھائی ہے، ایک میرا ساتھی ہے، اللہ پاک اس کی نیک دلی خواہشات پوری فرمائے، اور وہ یعنی کہ ویسی گفتگو کرتا رہتا ہے بیچ میں آ کے، لیکن میں اس بھائی سے یہ بات کروں گا کہ یہ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے جو احمد رضا خان بریلوی کی ہے، تو اس کے اندر ولادت کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے پاس کون سی دن، کیا ڈیٹ تھی، کیا تاریخ تھی جس دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، یہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی یعنی بات ہو تو وہ پہلے فتویٰ اپنے احمد رضا خان بریلوی پہ لگائے۔ تو خیر ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آواز سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ کہنا کہ یہ بالکل نیا سلسلہ ہے جھوٹ ہے۔ وہ بندہ بیچارہ نیا ہے، اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اصل اس میلاد کی ہسٹری کیا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے۔ میں ایک ہی بات سنا دیتا ہوں، آپ سمجھدار ہیں، آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی۔ میرے نبی نے خود اس کی بنیاد رکھی ہے۔ سمر صاحب ہے کیڑی گل کر چھڑی جے، میں کیا پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بابا۔ حضور نے خود اپنے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے، سانو تو نہیں دسیا۔ میں کہ امام محمد رضا دے در تے باسیں تے تینوں کاشا دسی سی، امام محمد رضا کے ٹکڑے کھا میں تجھے دو۔ اٹھاؤ مسلم شریف، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، آپ حدیث کے راوی ہیں، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، میرے آقا ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرما فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میرے اوپر سب سے پہلے وحی آئی تھی، سوموار والے دن ابتدا ہوئی تھی، اور فرما اسی دن میں پیدا ہوا تھا۔ اپنی ولادت والے دن کو تو نبی خود یاد رکھتے ہیں، اور سال بعد نہیں، ہر ہفتے۔ کیا ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم نے محبوب پاک علیہ السلام کی آمد کا دن یاد رکھنا ہے؟ بتاؤ بھائی، دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ مسلم شریف میں ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ بات بیان کی تو ایک بندہ کہتا ہے یار یہ مسلم میں بات ہے تو لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ تم سنی لوگ بیان کرتے ہو، باقیوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے کہا مسلم پڑھنے کے لیے پہلے آنکھوں کا مسلم ہونا بھی ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم پڑھنے کے لیے پہلے دماغ اور دل کا مسلم ہونا ضروری، جس سے مسلم پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو مسلم ہونا، تو پھر چل کے مسلم سمجھ آتی ہے۔ اب یہ بات تو موجود ہے کہ ہر سوموار نبی پاک فرماتے ہیں یہ میری ولادت کا دن ہے، اور ہر ہفتے منا رہے ہیں۔ ہم سال کے بعد بھی اس کا جب جشن کریں تو ہم سے سوالات ہوتے، اتنے بڑے فتوے ہوتے ہیں۔ ہاں نبی پاک کے کس صحابی نے کیا؟ میں نے کہا کسی نے روکا بھی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کسی نے آج تک روکا تو نہیں، تو پھر آپ کون ہیں بھائی؟ اور میں اگلی بات بھی کہہ دوں، دیکھو یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اتنے سال ابو بکر کے میلاد نہیں ہو، اتنے سال عمر کے میلاد، تو میں نے کہا اتنے سالوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور خلافت تھا تو کیا اس وقت میں بخاری کے جلسے ہوتے تھے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اب کیوں ہوتے ہیں؟
یہ لوگ جو صحابہ کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں شان صحابہ کانفرنس، عظمت صحابہ کانفرنس، میں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق نے سجائی تھی، عمر پاک نے سجائی تھی، عثمان پاک نے، مولا علی نے، امام حسن نے، حضرت میرے معاویہ نے، کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ بدعت نہیں ہے یار، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، مجھے ان کا جواب چاہیے۔ نبی کے دور میں یہ کانفرنسیں تھی، بخاری کے جلسے تھے؟ یہ جو آج ہمارے مدرسے بنے، کوئی مائی کلال ثابت کر دے یہ مدرسے اور مروجہ نصاب، یہ جی بخاری پڑھائی جائے گی، یہاں سے ترمذی، یہاں سے ابو داؤد، یہ صرف اور یہ نحو پڑھائی جائے گی، اور یہ جناب اصول الشاشی پڑھائی جائے گی، یہ کنز الدقائق یہ کتابیں اس وقت پڑھائی جاتی تھی، تو کیا مدرسوں میں سب بدعت پڑھا رہے ہو؟ او بابا یہ کچھ بھی نہیں تھا حضور کے زمانے میں، ایک میلاد آ گیا تو تمہارے پیٹ میں درد ہو گیا، باقی سب کچھ جو نبی کے دور میں نہیں تھا سب کچھ کر رہے ہو اور جائز ہے۔ آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے میری جان، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ او بھائی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر آپ سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے ذہنوں کی خلش دور ہو جائے گی۔ لوگ بڑی عجیب و غریب، حضور ایک میلاد کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے کہا صحابہ نہ بھی کریں تو جب حضور نے کر لیا، سوموار کا دن تو دلیل تو بن گئی نا، سمجھ آ رہی؟ باقی جو کچھ ہے کسی نے کیا تو ہم سے بات کرو، تو یہ جائز کیسے ہو گیا؟ امت کا دماغ ویسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی نہ کرو، تمہیں تو چاہیے کہ یہ بتاؤ۔ یار مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، 25 دسمبر جب آتا ہے تو عیسائی لوگ اس کو بڑا دن کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیے مجھے۔ حالانکہ کائنات کا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس دور میں کہ 25 دسمبر کا دن بڑا ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے 365 یا 360 دن جتنے بھی ہیں، 365 دنوں میں سب سے چھوٹا دن 25 دسمبر کا ہے ٹائم کے اعتبار سے، سمجھے؟ سب سے چھوٹا دن یہ ہے۔ یہ آپ کو ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ عیسائی کہتے ہیں بڑا دن ہے، میں نے کہا کیوں بڑا دن ہے؟ یہ تو چھوٹا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ٹائم کے اعتبار سے چھوٹا ہوگا، ہمارے لیے بڑا کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی ہے۔ اب ہوئی ہے یعنی میں ادھر تو جا ہی نہیں رہا، وہ اپنے نبی کے دن کو بڑا دن کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہمارا نبی بھی تمہارے نبی سے بڑی شانوں والا ہے، اور ہم ہیں بھی مسلمان۔ آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی بہت شانیں دی ہیں، جو میری امت ہے وہ باقی امتوں سے بھی زیادہ شان والی ہے۔ یہ نبی بھی زیادہ شانوں والا، امت بھی زیادہ شان والی۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ سمجھیں کہ اگر ان کے نبی کا دن بڑا ہے تو پھر جو ہمارے نبی کی ولادت کا دن ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ مسلمانوں تم کب سمجھو گے؟ کیا تم ایسے ہی حضور سے دور ہوتے رہو گے؟ حضور کے قریبا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن یہ کوئی عام دن نہیں ہے میرے بھائی، یہ کائنات عالم تاریخ کا سب سے بڑا دن حضور کی آمد کا دن ہے۔ میرے آقا نہ آتے یہاں کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ تو میرے پیارے، میرے عزیز، میرے بزرگ، میرے سجن، میرے یار، جہاں سے بھی آئے ہو، اپنے ذہن کی کنفیوژن ختم کرو۔ یہ لوگوں کے ڈرامے ہیں، کس نے کیا، کیسے کیا، اور چھاڑ پرے۔ یہ حضور کا دن ہے، ساری دنیا نہ کرے ہم پھر بھی کریں گے، کیونکہ میرے نبی سے تعلق رکھتا ہے۔ آواز سمجھ آئی ہے؟ اور آ جائیے یہاں ایک روایت بھی سنا دوں آپ حضرات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، وہ ایک مرتبہ تو کیا، مجھے تو لگتا ہے دیہڑی میں کتنی مرتبہ وہ محفل سجا لیتے تھے۔ آئیے ایک حدیث آپ کو سناؤں، یہ بلا لکھی کس نے ہے یہ بھی سن لیجیے۔ بندے کا نام ہے عبدالحق الہبادی، ٹھیک ہے؟ مسلکن یہ بندہ دیوبندی ہے، یہ بھی سن لیں آپ۔ یہ کتاب 1307 سنہ ہجری کے اندر پہلی مرتبہ چھپی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے در المنظم۔ اس کتاب کے اوپر جب کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو اس پر کچھ علماء کی تقریض لکھواتا ہے، اور تقریض لکھوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے، حضرات آپ پڑھ کے بتائیں یہ کتاب میں نے کیسی لکھی ہے۔ تو وہ پھر عالم پڑھ کے اپنے ریمارکس دیتا ہے کہ یار آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، یا وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ یار اچھی کتاب ہے، پڑھو، میں نے دیکھی ہے، مجھے بڑا مزہ آیا ہے، یا کوئی خامی ہو تو اسے بتاتا ہے بھئی اس کتاب میں یہ خامی ہے، اس کو ذرا درست کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، اب ہے کیا ذرا سنیے گا۔ اب یہ جب کتاب لکھی نا
تو یہ کتاب کے اوپر تقریض اور تصدیق پتہ کس کی ہے؟ یہ جو دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے نا اشرف تھانوی، اس کا پیر جس کا نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، اس نے بھی اس کتاب کے اوپر لکھا ہے کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ نبی پاک کا میلاد منانے کا جذبہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ میں بابا جی آپ کو موقع دیتا ہوں، ایک منٹ بات مکمل ہونے دے، پھر آپ کی ذمہ داری ہے، پھر آپ بالکل لگائیں۔ بابے نو چس آتی ہے نا جدو عقیدے دی گل ہوتی ہے جناب، جڑے چوپ بیٹھے چوپ شاہ نہ بنیا کرو۔ اب ذرا سنیے گا، اس بات کو سمجھیے گا۔ اچھا، یہ اس نے اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی ہوئی، کتاب کا نام بتا دیا، مصنف کا نام بتا دیا، کب چھپی یہ بھی بتا دیا۔ اب ذرا سنیے اس میں روایت کیا لے کے آیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو درداء اس حدیث کو لاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مررت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت عامر الانصاری، فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ جا رہے تھے کسی جانب، راستے میں حضرت عامر انصاری کا گھر آیا۔ یہ ایک صحابی ہیں، عامر ان کا نام تھا، انصار انہیں کہتے ہیں جو مدینے میں تھے اور جنہوں نے مکے سے آنے والوں کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی، انہیں کہا جاتا ہے انصار مینز مددگار، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے گھر کے قریب سے جب گزرے نا تو فرماتے ہیں ان کے گھر سے کچھ آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بندہ نا خطاب کر رہا ہے، واضح و نصیحت کر رہا ہے، آواز آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا رکیے ذرا، آپ رکے اور آپ نے سنے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں ان کے گھر سے جو آوازیں آ رہی تھی وقائع ولادتہ علیہ السلام لابنائہ وعشیرتہ وقال ھذا اليوم، وہ اپنے رشتہ دار اور اپنے بچے ان کو جمع کر کے بتا رہے تھے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آج کا دن ہے، اور نبی ایسے نہیں آیا، نبی بڑی شانوں سے دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے۔ وقائع ولادتہ، ولادت کے واقعات وہ صحابی سنا رہا ہے اپنے گھر میں۔ آواز کمزوروں والی ہے، آواز کمزوروں والی ہے۔ اپنے گھر میں نبی پاک کی ولادت کے واقعات سنا کے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ان کو خوش کر رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اچھا حضور ایسے جلوہ، اچھا حضور ایسے جلوہ۔ اور لکھنے والا کون ہے میں آپ کو بتا چکا، آگے چلیے۔ نبی پاک نے فرمایا ان کا دروازہ کھٹکھٹائیے، دروازہ کھٹک گیا۔ جب گھر والوں نے دیکھا کہ حضور آئے تو کمال ہو گیا، انہوں نے کہا واہ، جن کا میلاد سجائے بیٹھے تھے میرے حبیب خود جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ توجہ ایسا بدرات کی بہ جا عالم چنیا کدے بنا ونا اتوں آئی تے اتوں آئی، وہ ایک طرح سے بہ جا مدینے ونجے بیٹے بیٹھ جایا کریں، ٹھیک ہے، جہاں جگہ ملے۔ یہ کتوں تو ٹریا میں اتوں ویدا پیا بھی یہ بندہ کون ہے، ادو گھومدا گھومدا تو این آیا۔ جمعے والے دن آگے آنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا تو پہلے آئیں یا گردنے پھلانگ کے آگے تشریف نہ لایا کریں، جہاں جگہ ملے بیٹھ جایا کریں۔ عزیزو یہ بات بڑی خاص ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ ہو جائے۔ وہ تو بڑے خوش ہو گئے کہ جن کی ہم ولادت کی باتیں سن کے خوش ہو رہے تھے حبیب جلوہ گر ہو گئے۔ اور یہاں بھی ایک نفیس نکتہ ہے اگر آپ سمجھیں، یہاں مجھے لگتا ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میلاد کرے گا ہم اس کے گھر آئیں گے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، یہاں بتایا یہ جا رہا ہے۔ اور میں اگلی بات بھی بتاؤں، یہ بھی ساتھ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی زیادہ خرچہ نہ بھی کر سکے، صرف اپنے بچے اور اپنے چاند رشتہ دار جمع کر کے خود ہی میری ولادت کی باتیں کر لے تو میلاد اس کا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میلاد کے لیے کو باہر سے مولانا بلانا ضروری نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھ لیں۔ ساؤنڈ لگانا، کیمرہ لگانا اور پیسوں کی 5-10 دتیاں اوپر سے پھینکنا، یہ 2-4 دیگیں پکانا، یہ محفل کے فرائض واجبات سنت مستحبات نہیں ہیں۔ دلے پہ گئے ہو، یہ بالکل محفل کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ ہاں یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے جس کو اللہ نے کوئی دیا وہ اظہار کرتا ہے اپنے نبی سے محبت کا، چاہ کے 4 دوست آتے ہیں وہ اور خوش ہوتے ہیں، یہ شوق کے لیے ہے۔ ورنہ آپ صرف اپنے بیوی بچوں کے پاس بیٹھ جائیں اور یہ کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حبیب آئے اور ہم جیسوں پہ کرم ہوا، میلاد ہو گیا۔ اب آج سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو جن کے پاس پیسہ زیادہ نہیں نہ ہوتا کہ میں کیسے اتنا بڑا مولوی بلاؤں، کیسے اتنا بڑا نعت خان بناؤں، تو آپ کو کس نے کہا کہ بڑا مولوی آئے گا تو محفل قبول ہوگی؟ اب ہمیں بھی کئی فون کرتے ہیں، او جی ہم اٹک سے بول رہے ہیں جی، اسی غریب لوگ ہیں تے میلاد تو ہی پڑھنا ہے۔
میں نے کہا یار آپ کے علاقے میں مولانا نہیں ہے؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے پھر 600 کلومیٹر سے کیوں تکلیف دیتے ہو، اوپر سے بتاتے ہو غریب ہوں۔ حضور تو ہیں ہی غریبوں کے، میں آما ناما حضور نے آ جانا ہی، لیکن تو سانو تنگ نہ کر رہا ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کئی آ جاتے ہیں ایسے، او خدا کے بندوں مولوی کا آنا ضروری نہیں ہے، سمجھ آئی؟ آپ خود گھر میں بیٹھ جائیں ملا تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن دکھلاوا نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کیا کرو، بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کے کیا کرو، میلاد کی محفل ہو جائے گی یار۔ اور حضرت عامر انصاری کے گھر جب حضور گئے نا، توجہ میری طرف رکھنا، بڑی لاجواب بات سنا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سن تو آپ نے لیا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، آپ کی ولادت کے واقعات سنا کے ان کو خوش کر رہا تھا کہ میرے نبی جب اتنی شانوں سے آئے ہیں تو اب شانوں کا عالم کیا ہوگا، تو میں تو ان کو خوش کر رہا تھا۔ تو حضور اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب میرے حبیب نے جو فرمایا غور سے سننا، جی چاہے تو بول لینا ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ ترجمہ سنیے، فرمایا تو جو یہ کام کر کے بیٹھا ہے نا، اس کے صدقے میں اللہ نے رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اگلی بات پہ آپ کو لطف آئے گا، فرمایا اللہ کے سارے فرشتے تیرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ دی او مغفرت دی دعا پہ کر دینے بھی تیریاں خیراں ہون، میلاد سجائی بیٹھا ہے۔ اور توجہ فرمائیے جو میں ابھی حدیث شریف مکمل نہیں نہ ہوئی تو صحابی تھے، حضور یہ تو اللہ نے میرے لیے رحمت کے دروازے کھولے، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میرے آقا آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ سمجھ آئی نا؟ جو عاشق ہوتا ہے نا وہ محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے، حضور آپ بھی کچھ فرمائیں گے؟ تو جو میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا کا ہر دیوانہ توجہ فرمائے۔ ہر جمعے میں ہماری مسجد میں بہت سارے نئے مہمان تشریف لاتے ہیں، اللہ ان سب کو خیر و برکت۔ ادھر دیکھیں میری طرف، اب اگلی بات دھیان سے سننا۔ میرے حبیب نے فرمایا چاہوں میرے کو سننا چاہنا ہے میں بتاؤں؟ کہا حضور آپ بتائیں گے تو لطف مجھے زیادہ آئے گا۔ اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من فعل فعلک نجا کما نجاتک، فرمایا جیسے تم نے آج یہ میرے میلاد کی محفل سجائی ہے، اسی طرح جو بندہ میلاد کی محفل سجاتا رہے گا، جیسے اللہ نے تیری بخشش کر دی ہے ویسے اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ جس کو جتنا لطف آیا ہے وہ اتنا بول سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانوں، اس بات کو غور سے سنو۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ان کا گھر ہے، حضور کی آمد کے واقعات سنا رہے ہیں، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود تشریف لے آئے۔ یہ نہیں کہا اوے محفل نہیں کرنی سی، وہ تو شرک ہو گیا، اوے تسی تو لٹے گئے، اوے دوبارہ کلمہ پڑھو تواڈے نال بنیا کی ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ خدا کے بندے کیا کر رہے ہو؟ اب کہتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ہمیں بتاؤ۔ میں کہا جے تواڈی کتابیں لکھیا تو مانگا اپنے بڑکیاں نو پڑھ لے۔ 11 ہجری دے اندر جگاں دے پیر دنیا تو رحلت فرما گئے۔ آپ دی عمر کنی ہے؟ 63 سال۔ کنی عمر ہے؟ 63 سال۔ تے نبوت دا دور جڑا 23 سال 4 دن نبوت دا دور ہے۔ میرے پیغمبر دی نبوت دے دور دے اندر یہ 23 مرتبہ دن آیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے نہ منایا، نہ منان دا حکم دیتا ہے۔ جے کتے منایا تے دسو، حوالہ پیش کرو۔ منانا چاہیے سی جے، پھر حوالہ پیش بولو کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کتے منان دا حکم دیتا ہوئے
یا منایا ہوئے 23 سالہ دور نبوت دے اندر 23 سالہ تو پہلو جڑی نبوت تو پہلے دی زندگی ہے او دے اندر دس دیو 63 مرتبہ دن آیا 23 مرتبہ نبوت والے دور چایا پر میرے نبی نے منایا اچھی بولو منایا نہیں آ نظرہ غور کر یا اللہ اکبر تو 30-32 آیتاں قرآن دیاں پیش کرنا ہے ثبوت دینا ہے آندا جی ثبوت ہے قرآن دیاں آیتاں میلاد النبی تے جڑی نبی تے 600 سال بعد ایک وجود عمل شروع ہوندا ہے تے او دی دلیل دلائل تے اوتے قرآن دیاں آیتاں پیش کر رہے ہیں ادنا وڈی جہالت ہو سکتی ہے او بولو تے صحیح یار پھر تیرے گندے عقیدے دے مطابق صحابہ نو ترجمے دی سمجھ نہ آئی جیڑے صحابہ نبی دے کول بیٹھ کے دن رات نبی نہ سفر کرتے رہے نبی کو قرآن پڑھے حدیث پڑھی ہے اور جنہ صحابہ نے 5374 حدیثاں نبی کو بہ کے یاد کی تیاں انہاں نو قرآن دیاں 32 آیتاں دے ترجمے دی سمجھ ہی نہ آئی جواب دیو تجھے آما ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب کو حوالے پیش کرنے 600 سال بعد جڑی 604 ہجری دے اندر جس بدعت دا ایجاد ہویا ہے اس بدعت نو صحیح کرنے واسطے حوالے قرآن چ دینے کتنی بڑی جہالت ہے جاہل ملا جاہل مولوی جڑے قرآن دی آیات دے ترجمے نو مروڑ دینے ترجمہ غلط کر دینے 23 سالہ دور دے اندر لے آؤ نبی نے منایا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت 2 سال 3 مہینے 9 دینے ابو بکر صدیق دی خلافت 2 مرتبہ دینا ہے لے آؤ ابو بکر نے منایا اوے ابو بکر او شخصیت ہے جن نے سارا مال نبی دے قدماں تو روڑ چھڑیا مکے دے اندر ابو بکر صدیق دیاں کپڑے دیاں دکاناں سن کپڑے دا بہت بڑا تاجر سی لیکن جدو کلمہ پڑھیا نبی نے چندے دا اعلان کیتا ہے سارا سامان سر تے بنے ہیں اما فرما دیا نے ایسرا کر کے ابو بکر دیوار نہ ہاتھ پہ مار دینے میں پوچھے ابا جی کی لب دے ہو پہ فرمایا تیے ایتھے ایک سوئی ٹنگی سی کپڑے سین والی میں کہنا وہ سوئی بھی نہ رہ جائے جن نے سوئی تک نبی دے قدمہ تو وار چھڑی ہے وہ بلا اے چنڈیاں نہیں سی مدینے چلا سکدا پھر نبی دا ابو بکر دا دماد فوت ہویا ہے دماد تو دے انسان ہر چیز وارن نو پھردا ہے وہ بول دے نہیں جنوں تھی دے لئیے پتر ہی ہوندا نا تھیاں دے واسطے تے بندہ بڑا کچھ کر چھڑدا ہے ابو بکر صدیق دی خلافت دا دور کپڑے دی تجارت کدو چھڈی جدو خلافت دا بوجھ پہ گیا صحابہ نے کہا ابو بکر اج تو بعد کپڑا بیچنا بند کر دے تجارت بند کر دے تیرا وظیفہ بیت المال چ لگے گا تے ابو بکر مدینے چ جھنڈیاں نہیں سی لا سکتا بولو تو صحیح اگے عمر بن خطاب کی خلافت کا دور آیا 10 سال 11 مہینے 4 دن ابو حضرت عمر دی خلافت رہی تے کنی دفعہ دینا ہے بولو دسو عمر نے کدے منایا ہوئے خلافت کنی 22 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل کا مالک ہے عمر انہیں 22.5 لاکھ 22.5 لاکھ مربع میل دا مالک عمر دی خلافت دے اندر 10 مرتبہ دن آیا اور 1 سال بھی 10 دے عمر نے منایا ہوئے 1 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت 11 سال 11 مہینے 12 دن رہی ہے 11 دفعہ دن آیا عثمان دی خلافت دن کدے منایا بولو کہ عثمان کو پیسے کو نہیں سر منانے واسطے
جس عثمان نے ایک مجلس کے اندر 900 اونٹ دیتا ہے، 60 کلو چاندی دیتی ہے، سونا دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کہتے مسجد نبوی دے اندر جگہ خرید کے پا دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا مدینے چ کوئی میٹھا کھوہ ہے جڑا یہودیاں دے کول ہے، کیڑا بندہ جڑا او کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے گا؟ میرے عثمان نے 20,000 درہم دا او کنواں ذاتی جیب چو خریدیا تے مسلماناں واسطے۔ بولو ایڈے ایڈے وڈے کام میرے عثمان نے کڈے نے تے چند ٹگے لا کے مدینہ نہیں سی سجا سکتا۔ عثمان ابو بکر صدیق دی خلافت دے دور دے اندر قید پیا 1000 اونٹ میرے عثمان نے بیما پلانے پورے مدینے چ تقسیم کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے نبی دی عید، نبی دی وفات دا دن یا پیدائش دا دن کیوں نہیں منایا؟ جواب دے، یا منان دا حکم کیوں نہیں کیتا؟ حضرت علی دی خلافت دا دور آیا، 4 سال 9 مہینے 13 دن خلافت رہی۔ حضرت علی دی دور خلافت کے اندر 5 دفعہ دن آیا، پر علی نے بولو پہلے 2 خلیفہ نے میرے نبی نو تیاں دتیاں نے تے دوسرے 2 خلیفہ نے لئیاں نے۔ قریبی رشتہ داری بھی ہے، یہ منا سکتے سن، کہہ سکتے سن، جھنڈیاں لا سکتے سن، لیکن گل کی ہے شریعت دے وچوں انہاں نو عمل ملدا۔ بولو اگے چلو۔ حضرت حسن دے دور 50 ہجری دے اندر حضرت حسن نے وفات پائی، اور اللہ دے نبی تو بعد حضرت حسن 39 سال زندہ رہے نے۔ کنے سال؟ اور حسن دی زندگی دے اندر 39 مرتبہ دن آیا۔ نبی دے نواسے نے اپنے نانے دا دن منایا ہوا، دلیل پیش کرو۔ اور یا علی مدد دے نعرے مارنے والا علی نے منایا، دلیل پیش کرو۔ حسن نے منایا 39 سال دے عرصے چ، دلیل پیش کرو۔ حضرت حسین نے 61 ہجری دے اندر شہادت پائی ہے، اور نبی دی وفات تو بعد 50 سال زندہ رہے نے۔ حضرت حسین نے منایا، دلیل پیش کرو۔ اور نبی کے کسی نواسے نے منایا، دلیل دیو۔ حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی نے 74 ہجری چ فوت ہوئے، اللہ دے نبی تو بعد 63 سال زندہ رہے۔ عبداللہ بن عمر نے منایا تو دسو 63 مرتبہ دینا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن 68 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فوت ہونے تو بعد 57 سال زندہ رہے نے، 57 مرتبہ دن آیا، لیکن عبداللہ بن عباس نے بھی منایا۔ یہ مشہور صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ ہوتا، یہ انس کون ہے؟ جنہیں نبی دی خدمت کی تھی، ہے خادم رسول ہے۔ پوچھیا انس نبی نو کیسا پایا؟ فرمایا میرے پیغمبر نے 10 سال دے اندر اوف بھی نہیں آکھیا۔ جنہیں اتنا پیار کیتا ہوئے انس نال تے انس واسطے دعاواں بھی کیتیاں ہون، اللہم اکثر مالہ وولدہ واطل عمرہ واغفر ذنبہ وادخلہ الجنہ۔ جنہیں دعاواں دتیاں ہون انس نو، تے انس نے نبی دے پیر دھوتے ہون، نبی دی خدمت کیتی ہوئے، نبی علیہ السلام دی 10 سال نوکری کیتی ہوئے، میرے انس نو نبی نے 10 سالاں کیوں نہیں کیا؟ اوے انس میں فوت ہو جاواں، میرے مرن تو بعد میری وفات دا دن منائی۔ بولو دے صحیح، جڑا خادم نوکر ہوندا ہے وہ زیادہ کوئی اپنے آقا نو جاندا ہے؟ بولو نہیں نہ جاندا۔ دن رات ایک بندہ جڑا نال رہندا ہے، یہ تے نبی پاک دے کول دن رات رہے نے،
لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 93 ہجری دے اندر وفات پائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد یہ 82 سال زندہ رہے, 82 مرتبہ دن آیا ہے. مینوں 10 انس نے منایا ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے 32 ہجری چ وفات پائی ہے. نبی تو بعد 21 سال زندہ رہے میں 21 مرتبہ دن آیا ہے, پر انہاں نہیں منایا. ابو ہریرہ وفات پائی 58 ہجری دے اندر, 47 سال زندہ رہے, 47 مرتبہ دن آیا پر نہیں منایا. اللہ اکبر. اما عائشہ نے 58 ہجری دے اندر وفات پائی ہے, اور میرے پیغمبر دے فوت ہون تو بعد یہ بھی 47 سال زندہ رہیاں نے اما عائشہ, پر اما عائشہ نے منایا نہیں. صحابہ نو حکم دیتا نہیں. صحابہ دے اندر اگر کسی مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جاندہ سی, او اختلاف اما عائشہ دے کولوں نکلتا سی. اما عائشہ دے شاگرد بڑے بڑے اکابر صحابہ نے, پر کتے روایت دے اندر وکھا ماں عائشہ نے کیا ہوئے تو نبی دی پیدائش دا دن کیوں نہیں مناندے, جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے, مسجد نبوی کیوں نہیں پھباندے, مدینے دے بازاراں چ جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے. کوئی ایک روایت پیش کر, میں قربان جاواں نہیں منایا. سن لے اس روئے زمین تے جڑا آخری صحابی ہے ابو طفیل عامر بن واصلہ ہے, انہیں مکے دے اندر 110 ہجری دے اندر فوت ہوئے نے. میرے نبی تو بعد 99 سال زندہ رہے. 99 سال دے اندر 99 مرتبہ دن آیا ہے, پر نبی دے آخری صحابی نے ایک دن منایا ہوئے, منان دا حکم دیتا ہوئے حوالہ پیش کر. اور اس تو اگے ہن دوسرا دور تابعین دا شروع ہو گیا ہے. تابعین, تابعی سمجھتے ہو نا جنہیں صحابی نو ویکھیا ہوئے. میں اج ہور پاسے نہیں نکلیا, جمعے دا ٹائم ایویں پورا ہو جاتا ہے. توجہ ادھر میرے وال, میں حوالہ جات مکمل کر کے بات ختم کرنا. تابعین دا دور 180 ہجری تک رہا, 180 ہجری تک تابعین دا دور, یعنی نبی دی وفات تو لے کے 169 مرتبہ تابعین دے دور دے اندر یہ دن آیا. 169 مرتبہ کسے تابعی نے منایا ہوئے پیش کر. اور تابعین تو بعد تبا تابعین, انہاں دے دور دے اندر 220 ہجری تک تبا تابعین دا دور رہا ہے, تے نبی دی وفات تبا تابعین تک زندہ رہے 209 مرتبہ. یعنی تبا تابعین دے دور دے اندر یہ دن آیا 209 مرتبہ. کسے تبا تابعی نے منایا تاوی حوالہ پیش کر. اور گل بھی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. اگے ائمہ دا دور شروع ہو گیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ 80 ہجری چ پیدا ہوئے, وفات 150 ہجری دے اندر پائی ہے. 70 سال عمر پائی ہے. 70 سال دے اندر امام ابو حنیفہ دی زندگی چ 70 مرتبہ دن آیا. لیا حوالہ پیش کر. تو حنفی ہے یہ وہ بولو مقلد ہے کدا مقلد تے مقلد, ایک لد ایک لد ہے. لد دونوں آندے نے جڑا تقلید کرے, مقلد جنی تقلید کی تھی جائے, تے جنی تقلید کرنا قیامت نو دے نال ہی ہونا ہی نا. وہ بولو تے صحیح ہونا کہ نہیں, بولو. جدے جدے نال امام ابن کثیر نے لکھیا یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت نو ہر بندے نو دے امام دے نام تے آواز پائے گی. حنفیاں نو امام ابو حنیفہ دے نام تے, شافعیاں نو امام شافعی دے نام تے, حنبلیاں نو احمد ابن حنبل دے نام تے, مالکیاں نو امام مالک دے نام تے آوازاں پین گیاں. لیکن اہل حدیثو تھانو اوتھے آواز پائے گی محمد دے نام تے آواز پائے گی. ہائے ہائے ہائے, مینوں کہڑے ویلے خطیب بغدادی یاد آئے, انہاں کتاب لکھی اصحاب الحدیث. سن لو روایت آندی او دے اندر امام ابو داؤد دی, امام ابو داؤد ابو ہریرہ دیاں حدیثاں کٹھیاں پہ کردے نے. خواب دے اندر ابو ہریرہ ملے, کہن لگے ابو ہریرہ میں تیرے نال پیار کرنا وا. ابو ہریرہ آندے نے پیار نہیں کرنا, انا اول اہل الحدیث.
میں دنیا دا پہلا اہل حدیث ہاں. امام ترمذی اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے 90 مرتبہ لفظ اہل حدیث آندا. سن میں ایک بگدر لگا سٹن قیامت دا دن ہوئے گا جا اصحاب الحدیث یوم القیامہ. قیامت دے دن اہل حدیث ہون گے انہاں دے ہتھاں دے اندر قلم تے دواتاں ہون گیاں. جگاں دے پیر فرماندے نے جدے نال حدیثاں لکھ دے رہے میرے تے درود لکھ دے رہے. اللہ پوچھن گے انتم اصحاب الحدیث اور تسی اہل حدیث ہو. اگوں کہن گے نا اہل الحدیث. اللہ جی اسی اہل حدیث ہاں. رب کہن گے انطلقوا الی الجنہ. لفظ اہل حدیث تے انشاءاللہ جمعہ پڑھانا ہے. میں ایک نہیں دو انشاءاللہ پڑھاواں. صحابہ سارے ہی اہل حدیث. دسو تو جدی تقلید کرنا قیامت روئے نا ہم مقلد پر آؤ زدہ خوش روسو ذرا سوچ کے صرف اینا تے دسو چنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے تساں کدے چنڈے دے تھلے کھلونا ہے. اسی تے نبی مصطفیٰ نال ہونا ہے اسی حبیب خدا نال ہونا ہے. تسی اس دن وجاؤ گے ڈنڈے لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے. اور تسی اس دن کھاؤ گے ڈنڈے لبو گے اوتھے اماماں دے چنڈے. افسوس او دن کرو گے پراجی ہتھاں تے چکاں نو پرو گے پراجی. کوثر لئی اوتھے رونا پوے گا خوف تو پیچھے ہی کھلونا پوے گا. عقل نال سوچو تے سمجھو نہ مینا کوثر تھانوں اماماں نہیں دینا. کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے کوثر حبیب خدا ونڈنا ہے. اسے کسے داوی اوتھے کسے داوی چارہ نہیں ہونا نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. ہائے 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 اوتھے کسے داوی چارہ نہیں ہونا نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. اوتھے اماماں نے ہونا ہے خالی سونے نبی دے بنن گے سوالی. لینا دے اندر کھڑے ہون گے ہتھاں چ ٹھوٹے پھڑے ہون گے. اور جنہ اگلے کرو منگنا ہے او نہ کسے نو سوا ونڈنا ہے. میری دعا ہے اگے خدا دے سب نو محمد دا خادم بنا دے. جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اب ہم بات کرتے چلیں. ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے کوئی بندہ بھی انکار نہیں کرتا. دیکھیں ناظرین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ میں یہ بات اکثر یہ بولتا ہوتا ہوں. میرے اگر پیر پوچھیں گے تو میں کہوں گا میرے پیر ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین جب تک میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان نہ کروں تو دل کو سکون ہی نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں میرے پیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان ہو تو کہتے ہیں نا پنجابی میں سینہ ٹھر جاتا ہے. تو ناظرین میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر میرے پیر کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے پورا قرآن ہی نازل فرما دیا. اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے مجھے پیر بھی دیے ہیں تو اپنا محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیے ہیں. اب ناظرین ہم اگلی بات کرتے چلیں. اب یہ کچھ ساتھی یہ بات کرتے ہیں اب خود ہی ناظرین سوچے بلکہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہی میں نے علماء کی گفتگو سنائی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے غالباً 365 ہجری کے بعد یعنی یہ کام شروع ہوا ہے. تو اس سے پہلے بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتے چلیں آیا کہ اس لیے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہ دن منایا یعنی جیسے یہ کام کرتے ہیں لائٹنگ شیٹنگ یہ کام کیا تو ہمیں دکھائیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا ہے. تو ناظرین آپ بھی پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن یعنی سوموار کے دن روزہ رکھا کریں. اور اگلی بات پھر میرے ویر میرے ساتھی یہ بھی بات کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں جی دیکھیں پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن کو بھی عید کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تو یعنی کافی ایسی باتیں کہتے ہیں. چلو ناظرین وہ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا. دیکھیں ہمارے لیے حجت کیا ہے شریعت کیا ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ دو. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
فرمایا عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر ایک رب العالمین کا قرآن اور میری سنت۔ جب تک آپ ان دونوں سے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دونوں کو آپ ہرگز نہیں گمراہ ہو سکتے۔ المستدرک حاکم کے اندر بھی روایت ملتی ہے، اس کے اندر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر ایک رب العالمین کا قرآن اور میرے اہل بیت۔ اب ناظرین دیکھیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں جمعے کے دن کو بھی عید کا ہے تو ہم مانتے ہیں، لیکن جو عید خود گڑھ لی جائے یعنی جشن، پھر جشن جو لفظ ہے نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے، پھر عید میلاد النبی وہ بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، خود ہی بنا لیا جائے تو نہیں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ اب پھر جہاں پہ بات نہیں بنتی تو کہتے ہیں لو جی یہ جو آپ نے بائک لی ہے، اسکوٹر لی ہے، بس لی ہے، کار لی ہے، گاڑی لی ہے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ گاڑی، بائک، بس وغیرہ بندہ سہولت سمجھ کر لیتا ہے، دین سمجھ کر نہیں لیتا۔ اگر زیادہ اعتراض سورہ نحل کے اندر پڑے، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جی ہم ایسی ایسی سواریاں، ایسی چیزیں پیدا کر دیں گے کہ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوگا، بلکہ سورہ نحل کا آپ ترجمہ کریں، سورہ نحل کے اندر یہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ اچھا ناظرین، اگر یہاں پہ بھی بات نہ بنے تو کہتے ہیں یہ جو آپ کی مسجد کا مینار ہے نا یہ بدعت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ کیسے؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دمشق کی جامعہ مسجد کے مینار کے اوپر حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مینار کا نام تو محبوب علیہ السلام نے خود لیا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ تو پھر اینڈ پہ بات کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں منع دکھا دیں، ہمیں منع دکھا دیں۔ اب ناظرین اگر یہی بات ہے، میں یہ بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں منع دکھا دیں۔ اب ایک بچہ بھی دنیا پہ آیا ہی نہیں، ہم اس کی موت کہاں سے دکھا دیں گے؟ ایک بچہ دنیا پہ آیا ہی نہیں، اس کی موت کتوں دکھا دو گے؟ اگلی بات، اب ہم اگلی بات کرتے چلیں، بدعت کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں جی پھر آخر میں بات ہوتی ہے جی منع دکھائیں، تو ہم کہتے ہیں چلو یہ بات ہے، ایک بندہ اٹھ کر کہے جی میں عید الفطر کی اذان بھی کہوں گا، عید الاضحیٰ کی اذان بھی کہوں گا، آپ ان کو کہنے دیں گے؟ آپ بالکل نہیں کہنے دیں گے۔ وہ آپ کو کہے گا کہ منع دکھاؤ، آپ منع دکھا لو گے اس کو؟ نہیں دکھا سکتے، بدعت ہے۔ اب آخر پہ جا کے بات ہوتی، کچھ اچھی بدعت بھی ہوتی ہے، چنگی بدعت بھی ہوتی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور یہ کدھر کو لے کر جا رہی ہے؟ جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ دین میرے محبوب علیہ السلام کے اوپر مکمل ہو گیا، نہ ہی اب اضافہ کیا جائے نہ ہی اب کمی کی جائے۔ ناظرین یقین مانیے، اب کہتے ہیں جی آپ محبوب علیہ السلام کا جو بندہ عید میلاد النبی نہیں مناتا تو استغفر اللہ، اس کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ ناظرین میں کہتا ہوں جیسے ہم محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں، یہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں غلط لوگ یہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ سارا سال تو انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، میں انکار نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کے ولیوں کے قصے اور اللہ کے ولیوں کو توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہہ رہے ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی جو تھی نا وہ قبلہ رخ نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اب کیا کہوں ٹپا دیا۔ نکالیں آپ سرچ کریں آپ کو ملے گی۔ ایک اٹھتا ہے کہتا ہے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر سے جو ابدال اٹھ رہے تھے ان کو نیچے اتار لیا۔ تو ناظرین یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان تین ابدالوں کو اتار کر کیا کچھ کیا۔ اب ناظرین کیا بیان کریں آپ کے سامنے؟ میں کہتا ہوتا ہوں اگر آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں، تو آپ رب العالمین کا قرآن بیان کریں، محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان کریں۔ اگر آپ نے اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ کریں کہ اللہ کے ولی اگر سو جائیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا، قرآن کہہ رہا ہے، یہ بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ممبر پہ بیٹھ کر رب العالمین کا قرآن بیان ہو رہا ہے اور محبوب علیہ السلام کا فرمان بیان ہو رہا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں آ گئی، چلے یہ بھی کرتے چلیں۔ اب وہ میرا بھائی ساتھی یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہو، یعنی ایسے باتیں کرتے ہو، ایسے کام کر رہے ہو۔ تو ناظرین اب خود ہی سوچیں اللہ پاک نے تمام انبیاء علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اگر یعنی
ویسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے بھی تھے، اگر ویسے ان کو رہنے دینا تھا تو اللہ پاک نے پھر کیوں اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو جا کر پہلے توحید کا پیغام سناؤ؟ سوال ہے نا، جبکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا اے میری قوم قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ اب ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔